فجر اور تہجد خاموش نمازیں ہیں، ان میں بہائے گئے آنسو کی پکار صرف اللہ دیکھتا اور سنتا ہے، تبھی تو ان میں مانگی گئی دعائیں اثر رکھتی ہیں، تبھی تو ان کو ادا کرنے کے بعد انسان کا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس ایک دعا ہے۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے کن کہنے کی سفارش کرتا ہے۔ آنسوؤں کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے۔ نماز کا رہ جانا دنیا کے ہر نقصان سے بڑا نقصان ہے۔ توبہ کر لینا بھی ایک تقویٰ ہے۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ عقل کو زنگ لگ جائے تو زبان فضول بولنے لگ جاتی ہے۔ اپنی زبان کو سلام کرنے کا عادی بنا لو، اس سے دوست بڑھتے ہیں اور دشمن کم ہوتے ہیں۔ حد میں رہنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پانی حد سے بھر جائے تو طوفان بن جاتا ہے، اور آدمی حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ توڑنے والے ہزار بیٹھے ہیں، جوڑنے والا صرف ایک اللہ ہے۔ کسی کے ساتھ غلط کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا۔ کچھ لوگ خزانے کی طرح ہوتے ہیں، دل کرتا ہے کہ زمین میں گاڑ دیں۔ اگر تم خود ترقی نہیں کر سکتے تو دوسروں کو ترقی کرتے دیکھ کر اپنی آنکھیں بند مت کرو۔ پتہ نہیں کیا جادو ہے، سجدے میں جتنا جھکتا ہوں اتنا اوپر جاتا ہوں۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ سچائی ہمیشہ خاموش رہنے والے انسان کے اندر ہی ملتی ہے۔ جھوٹ بولنے والے تو ہمیشہ شور مچاتے ہیں۔ ماں کی گود سے قبر کی دیوار تک زندگی کے ہر پہلو پر نظر ڈال کر دیکھ، اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آتا۔ اتنا اپنا اچھا وقت ان کو دو جو برے وقت میں آپ کے ساتھ تھے۔ وقت کے ساتھ شکل بدل سکتی ہے مگر فطرت نہیں۔ خاموشی تمام سوالوں کا بہترین جواب ہے۔ حق کے راستے میں سب سے بڑی سختی یہ آتی ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائی کو یاد کرو۔ دشمن سے ہمیشہ بچو، اور دوست سے اس وقت تک جب وہ تمہاری تعریف کرنے لگے۔ اپنے بہترین وقت کو نماز میں وقف کرو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد ہی قبول ہوں گے۔ جو شخص عقل رکھتا ہے وہ اکثر خاموش رہتا ہے۔ سکون انسان کا کمال نہیں، رب کی عطا ہے۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے خود نہیں مرنا ہوتا، خواہشات کو مارنا ہوتا ہے۔ جس کامیابی کی تم تلاش میں ہو وہ تمہیں ہر روز 5 مرتبہ اپنے پاس بلاتی ہے۔ نفرت سے آج تک کوئی کسی کو نہیں بدل سکا۔ کسی کا سکون چھین کر عبادتوں سے کفارہ ادا نہیں کیا جا سکتا۔ جس کے ساتھ تم ہم سے ہو اس کو بھول سکتے ہو، لیکن جس کے ساتھ تم روئے ہو اس کو تم نہیں بھول سکتے۔ زندگی میں سب کچھ بدلنے کے لیے پہلے خود کو بدلنا پڑتا ہے۔ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو جو کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ بدل دیتا ہے حالات کو، کوئی بھی آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی۔ زندگی ہر جینے والے کے پاس نہیں ہوتی۔ سوتے وقت سورہ کافرون پڑھا کرو، یہ تمہیں شرک سے بچائے گی۔ کبھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ اگر اس دنیا میں خوش رہنا ہے تو ایک بات جان لو،
تمہاری رونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حق اور سچ کے راستے میں چلنے کا ایک ہی فائدہ ہوتا ہے کہ راستے میں کوئی بھیڑ نہیں ہوتی۔ جب آپ کا دل بغیر کسی وجہ کے اداس رہنے لگے تو سمجھ لیں آپ کی روح اللہ کا ذکر مانگ رہی ہے۔ اللہ کے نظام میں رزق بڑھانے کا ایک ہی طریقہ ہے، جتنا تقسیم کرو گے اتنا بڑھے گا۔ ان دو اوقات میں اگر دعا کی جائے تو وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ نمبر 1 اذان کے وقت اور نمبر 2 بارش کے دوران۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بیماری نہیں بنائی جس کی دوا نازل نہ کی ہو سوائے ایک بیماری کے، وہ بڑھاپا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 2 اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا، نمبر 1 معاف کرنا اور نمبر 2 انصاف کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تم کسی شخص کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو سمجھ لینا تم نے اپنا ایمان کھو دیا ہے۔ 1000 تعلق 1000 رشتے مگر اللہ کے سوا کوئی اپنا نہیں۔ جب تمہارے رشتے دار تمہارے خلاف بولنے لگ جائیں تو سمجھ جانا کہ تم ٹھیک جا رہے ہو۔ پیدا کرنے والی ذات کی قسم، رحمان نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈال کر پیدا کیا۔ جہنمی اور جنتی وہ بعد میں بنتا ہے، صرف جائے نماز وہ جگہ ہے جہاں رو لو تو سامنے والا تماشا نہیں بناتا۔ جو لوگ آپ کو اپنی اوقات دکھائیں تو یقین کر لینا چاہیے کہ وہی ان کی اوقات ہے۔ کسی کا دل مت دکھاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں ایسے چاہتا ہو جیسے مرنے والا زندگی۔ زندگی سفر ہے، منزل نہیں آسان۔ انسان واحد ایسی مخلوق ہے جس کا زہر لفظوں میں ہوتا ہے۔ چہروں کو بے نقاب کرنے میں اے وقت تیرا 100 بار شکریہ۔ زیادہ علم سیکھنے سے بہتر ہے کہ تھوڑا ادب سیکھ لیا جائے۔ سب کو سب پتہ ہوتا ہے، بس اپنا پتہ نہیں ہوتا۔ جو تمہارے مقدر میں ہوگا وہ تم تک پہنچ کر رہے گا۔ انسان کو اپنے ساتھ ہی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ ضروری نہیں کہ کوئی آپ کے ساتھ ہو، آپ تب ہی مسکرائیں۔ جب دل دکھتے ہیں تو زبان خود ہی بند ہو جاتی ہے۔